اللہ وہ ذات ہے جو سیر کراتا ہے تم کو خشکی میں اور تری میں، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتی میں، اور چلتی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کر کے عمدہ اور موافق ہواؤں کے ساتھ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، تو اچانک آ جاتی ہے ان پر ایسی ہوا جو تند و تیز ہوتی ہے، اور آ جاتا ہے ان پر پانی کی موجیں ہر جگہ سے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا، تو پکارتے ہیں وہ اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اسی ہی کے لیے عبادت۔ یقیناً اگر بچا لیں آپ اے اللہ ہم کو اس مصیبت سے، تو ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مثال دی کہ جو لوگ اسلام میں، ایمان میں نفاق کا شکار ہیں، مخلص مومن نہیں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ مشکل کے وقت تو ان کو اللہ یاد ہے، پریشانی کے وقت ان کو اللہ یاد ہے، لیکن سہولت کے وقت، آسانی کے وقت، نعمتوں کی حالت میں، راحت اور آسائشوں کی حالت میں پھر ان کو خدا یاد نہیں ہے۔ اس کی مثال دی اللہ پاک نے کہ مشرک لوگ جب کسی کشتی میں، بحری جہاز میں سفر کر رہے ہوتے اور موافق ہوا ہوتی، موسم عمدہ ہوتا، پانی کا مد و جزر ٹھیک ہوتا اور کشتی بڑے سکون سے سفر کر رہی ہوتی، تو بڑے خوش ہوتے، شاداں و فرحاں۔ اچانک ناموافق ہوا آ جاتی، تند و تیز ہوا آ جاتی، اور پانی کے اندر موجیں اور لہریں ہر طرف سے کشتی سے ٹکرانے لگتی، نتیجہ ہے کہ کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی، ہر طرف سے موت کا سامان نظر آتا، گویا چاروں طرف سے موت نے ان کے لیے منہ کھولا ہوا ہے۔ تو اب اس وقت جب ان کو یقین ہوتا کہ اب ہمیں گھیر لیا گیا، اب بچنے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس وقت پھر خالص ہو کر کے اللہ کو پکارتے، خالص ہو کر کے اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، اور اللہ پاک سے بڑا عہد و پیمان کرتے کہ اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے آج بچا لیں، بس ہم ہمیشہ ہمیشہ کے پھر مخلص رہیں گے اور تیرے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ تیری نعمتوں کے قدردان رہیں گے، تیری ذات کے شکر گزار رہیں گے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے اسی آیت کے تحت یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں مخلص مسلمان ہو گیا، تو وہ اس ڈر سے بھاگا کہ میرے باپ نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا، آج مسلمان فاتح ہو کے مکے میں آئے تو میرا باپ تو ہے نہیں، تو وہ سارے بدلے میرے سے لے گئے، لہٰذا وہ مکے سے بھاگ گیا اور سمندر کا رخ کیا، بحری جہاز میں بیٹھا اور سفر کی بھی کہیں دنیا میں نکل جاؤں گا، مکے میں میرے لیے رہنا مشکل ہو جائے۔ راستے میں نتیجہ کشتی کا دریا کے اندر، سمندر کے اندر اس جہاز کا یہی بنا جو یہاں قرآن نقشہ کھینچا ہے۔ یکدم وہاں حالات ایسے بنے، ہر طرف سے موجیں، ہر طرف سے پانی کا ناموافق ہونا، ہوا کا ناموافق ہونا، حتیٰ کہ جہاز والوں نے، عملے نے اعلان کر دیا ہے کہ اب خالص اللہ کو پکارو شاید وہ بچا لے، اور کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، اب سارے اللہ کو پکارے، مخلصانہ پکارو۔ اب وہ بھی وہیں بیٹھا تھا، تو کہنے لگا یہ تو اسی خدا کی بات کرے جس خدا کی بات محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی وجہ سے تو ہم نہیں مانتے، بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں مشکل میں وہی اللہ بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا، تو پھر آسانی میں بھی وہی بچا سکتا ہے، پھر یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے فوراً وہاں یہ اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر مجھے تو آج بچا لے تو میرا وعدہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے
مشرف علیہ السلام ہو جاؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ مخلص تیرا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے بچا بھی لیا اور بعد میں وہ مشرف علیہ السلام ہو بھی گیا۔ تو اس لیے یہ صرف تنگی کے وقت اللہ کو پکارنا، اللہ کو ماننا، گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے سارے ایسے صوفی صافی نیک نمازی بن جاتے ہیں، بچے بھی عورتیں بھی سارے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، بس ابھی ہفتہ 2 ہفتے گزرتے ہیں تو چلا 40واں پتہ نہیں کیا کو رسمیں کرتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں اس گھر میں کوئی برا ہی نہیں تھا، نہ کبھی کوئی فوتگی ہوئی، نہ کوئی جنازہ اٹھا، نہ کوئی مسئلہ ہوا، اس گھر والے موت کے لفظ کو جانتے ہی نہیں، بالکل دوبارہ وہی جانور کے جانور ہو جاتے ہیں۔ جیسے بھینسوں کے سامنے بھینسیں ذبح ہوتی ہیں لیکن جو زندہ کھڑی ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، تو پھر انسان کا حال بھی یہی بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یسیرکم، وہ اللہ ہے جو چلاتا ہے پھراتا ہے تم کو فی البر والبحر، خشکی کے علاقوں میں اور پانی اور سمندر کے علاقوں میں، ہر جگہ پر جو سفر ہوتا ہے، جو چلنا پھرنا ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ وہ الذی، وہی اللہ ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے پھراتا ہے سیر کراتا ہے تم کو، اپنی طاقت و قدرت سے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتی میں، بحری جہاز میں، فجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں ان کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں عمدہ ہوا کے ساتھ، موافق ہوا، موافق موسم۔ تو فرمایا فَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، فرحت میں ہوتے ہیں، شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، یہ بڑا اچھا سفر ہو رہا ہے، ابھی پہنچے، جلدی ہو رہا ہے، سہولت سے ہو رہا ہے، کسی خطرے کے بغیر ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ريح عاصف، اچانک آ جاتی ہے ان پر دھند و تیز ناموافق ہوا۔ جیسے ہمارے ساتھ حالات بن جاتے ہیں، شادی چل رہی ہوتی ہے، بڑے غباڑے ہو رہے ہوتے ہیں، سارے کنجر بنے ہوئے ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، پتہ نہیں چلتا مسلمانوں کی بہور کی شادی ہے یا کوئی کنجر لوگ ہیں، ساروں یعنی ایسے ایسے لوگ جو نمازی حاجی غازی ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو پیسے لگا کے میک اپ کرا کے لوگوں کے سامنے آ کے پیش کرتے ہیں، ذرا دیکھ لو پسند آئے کہ نہیں۔ انسان کی غیرت، حیا اور ضمیر اتنا مر جاتا ہے کہ حیران ہوتا ہے شریف آدمی سوچ سوچ کے، بھلا یہ بھی کوئی مسلمانوں کا ماحول ہے، یہ بھی ان کو اپنی بہو بیٹی کی عزت کا خیال ہے۔ جب دم وہ غل غبارے وہ پھیرے کر رہے ہوتے ہیں خوشی کی، وہ آج کل آتش بازی کر کے خوشی کی، اچانک وہیں فوت کو یہ نقصان ہو جاتا ہے، اسی سے بدلہ بچ جاتا ہے، تو وہی خوشی میں وہ سارے ایسے نیک بن جاتے ہیں جیسے وہ بھی مسلمان ہو۔ کتنے واقعات، راستے میں برات جا رہی ہوتی ہے، کتنے حادثات ہوئے، کتنے جنازے اٹھ گئے، لیکن احساس پھر بھی نہیں، سبق پھر بھی نہیں سیکھا انسان۔ تو فرمایا کہ اچانک دھند و تیز ہوا آ جاتی ہے، اچانک ناموافق ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر طرف سے، چاروں طرف سے پانی کے موجیں اس کشتی سے، بحری جہاز سے ٹکرانے لگتی ہیں، بس ابھی گئے فأحیط بہم، ان کو ایسے گھیر لیا جاتا ہے، وہ خود ہی یقین کر رہے تھے، وظنوا انہم احیط بہم، ان کو خود کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب چاروں طرف سے موت منہ کھولے کرے، اب موت سے بچنے کا کوئی تصور نہیں، تو اب ایک ہی ذات ہے جو اب بھی بچا سکتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان اپنی اصل فطرت پہ آ جاتا ہے، جتنا گندا ہو، جتنا گناہگار ہو، جتنا گناہگار ہو، جب آ کے جان پر بنتی ہے تو پھر وہ خود اللہ یاد آ جاتا ہے، شرابی کو بھی آ جاتا ہے، سود خور، رشوت خور کو بھی آ جاتا ہے، بہنوں بیٹیوں کا حق مارنے والے کو بھی آ جاتا ہے، پھر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے یہ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اس اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس اللہ کے لیے دین کو، عبادت کو، اور کہتے کیا ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، یقینی بات ہے، اللہ وعدہ ہے ہمارا، اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، اب اگر موت سے بچا لیا، اب اگر ہمیں حادثے سے بچا لیا، اس موقع پر اگر آپ نے ہمیں
ہماری کشتی کو ہمارے جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. پھر ٹرپل تاکید ہے, 3 تاکیدوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. پکی بات ہے, پکی بات ہے, پکی بات ہے, وعدہ ہے, وعدہ ہے, وعدہ ہے. ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے, ہم تیری نعمتوں کے قدردان بن جائیں گے. یہ وجود اللہ کی نعمت نہیں ہے, یہ جسم اللہ کی نعمت نہیں ہے, یہ آنکھیں, یہ زبان, یہ کان, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ دماغ, یہ دل, یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. یہ آل اولاد, بیوی, گھر بار اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں, ساری نعمتیں. اگرچہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد اس سے بھی آگے بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ کا دیدار ہے, جنت کی نعمتیں ہیں. ہمارا مقصد اگرچہ وہ ہے, وہ اس سے بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں, ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انہی نعمتوں کو انسان سوچے تو یہ کتنی ہے, پھر وہ کتنا بڑی ہوگی. تو فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں گے اور اس کی نعمتوں کے قدردان بن جائیں گے. لیکن اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ پھر جب اللہ ان کی کشتی کو, ان کے جہاز کو وہاں سے بچا لیتا ہے, پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے تھے, ایک لحظے میں پھر جاتے ہیں. اور یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے اور یہودیوں کی طریقہ بتایا گیا ہے. قرآن نے بڑا اس کو بیان کیا یہودیت کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یکدم پلٹی کھا لینا, یکدم موڑ لینا, یوں چاہتے ہوئے یکدم یوں مڑ جانا. تو یہ چیزیں یہودیوں کی نشانی ہے. مومن مخلص ایک راستے پر رہتا ہے اور وہ راستہ میرے اللہ کا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.